اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا جو وفد آیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت محبت کا اظہار کیا اور جس سے وہ غلو میں چلے گئے، حد سے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت مریم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کو چننے کا ذکر ان کے سامنے بیان کیا۔ اس سے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت پہلے کی خبریں بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے اور ان کی عمریں ہزار سال تھیں، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے سامنے پوری تاریخ آ گئی کہ جیسے جیسے واقعات ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ساری تفصیل یہاں بیان ہو گئی کہ امت مسلمہ کو یہ بریف کیا گیا کہ آج کی دنیا میں آپ کے پاس عیسائیوں کی ساری معلومات موجود ہے اور آپ ڈنکے کی چوٹ ان کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے اس رکوع کی اہمیت کیا ہے۔ تو آیت نمبر 35 ہم نے پڑھی ہے، اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اور جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے پروردگار، انی نذرتُ بے شک میں نے نظر باندھی، لکا واسطے تیرے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن جسے آزاد کیا گیا ہو، اللہ کے دین کے لیے آزاد کیا گیا ہو، دین اسلام کے لیے آزاد کیا گیا ہو۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر مجھ سے یہ خدمت، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ روان ترجمہ سنا، اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرا پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر کیا، اور اس میں جو نبوت آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ پہلی شریعت تھی، اور وہی اس آگے نسل چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے یہاں یہ بات ہمارے سامنے رکھی تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ اور دوسری بات جو نظر باندھنے کی ہے، ہر ایک چیز وہ ہوتی تو چیز ہے، لیکن جب اسے اللہ کے لیے منت مانگ لی جاتی ہے تو وہ نظر بن جاتی ہے۔ اور نظر باندھنا اللہ کے ساتھ یہ ایک درجے میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے قرآن مجید نے ایک جگہ پر نقل کیا، اور وہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 270 ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو تم نفقے میں سے خرچ کرو اور جو تم نظر باندھو۔ اور وہاں بھی یہ مضمون اس لیے بھی آیا
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے وہ اس بہانے نظر باندھنے کے بہانے ہی مال خرچ کرنا شروع کر دیں اور انسانیت کی خدمت کرنی شروع کریں۔ اگر اس غرض سے مال کو خرچ کرنا ہے یا نظر باندھنا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ عمران کی بیوی نے جو نظر باندھی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا میں اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، نظر باندھی۔ لَقَمَا فِي بَطْنِ محررن جسے آزاد کیا گیا ہو۔ یہ حرہ یا حرو ہوتا ہے، گرمی کے اعتبار سے بھی آتا ہے، لیکن یہ گرم جوشی کے اعتبار سے یہ محررن کہا گیا کہ میں آزاد کر دوں گی، اس میں ایک گرم جوشی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر مجھ سے۔ یہ جو اصل دعا فتقبل منی، اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ سے التجا کرنا، اللہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے عیب کو ختم کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر مجھ سے یہ خدمت۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو بھی جانتا تھا، ان کے خلوص کو بھی جانتا تھا، اور ان کا کہنا بھی اللہ تعالیٰ نے سنا۔ تو اس اعتبار سے اس صفت کو دیکھیے جو بیان ہوئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی جو نظر باندھی گئی یا اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے وقف کرنے کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔